کہ غار پہ مکڑی نے جالا بن دیا، 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 سرور دیکھی حفاظت کے لیے، اس عظیم ہستی کے لیے کہ کشتی کا پاسبان فقط نہ خدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کی چاہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم مصطفیٰ ہے۔ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آخری کلام آ رہا ہے۔ ہم سب کے کرم فرما ذی وقار معزز جمعیت العلماء ہند سیتاپور کے چیف عالی جناب حضرت مولانا محمد عاصم اقبال صاحب الندوی دامت برکاتہم عالیہ، محتمیم مدرسہ الجامعۃ الفرقانیہ بسواں، جناب والا سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام ان احسن القصص هذا القرآن، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر مجلس ناظم جلسہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہم، داعی جلسہ، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، شعراء کرام اور حاضرین، مدرسہ مخزن العلوم کشن کوٹ سیتاپور، اس کا جلسہ دستار جس میں آپ تمام کے تمام احباب موجود ہیں، اور حسب مراتب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں طے کی ہیں، اس اعتبار سے آپ حضرات اپنی اپنی مسندوں پہ تشریف فرما۔ علماء بلندی پر ہیں اور عوام ان کی محبت میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور علم دین کے عام ہونے کا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ جب تک یہ نظام چلے گا کہ عوام علماء کے سامنے اسی طرح پوری سراپا محبت کے ساتھ حاضری دیتے رہیں گے، علماء کو بھی اور عوام کو بھی دونوں کو نفع ہوگا۔ علماء عوام کو تلاشیں، پھر انہیں دین سکھائیں، یہ بہت بڑا کام ہے، عوام کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح عوام یہ کہتی ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سکھائیں، اسی طرح عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سیکھیں۔ یہ ذمہ داری تنہا ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کھیت ہے، کھیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اناج دے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھیت کے تقاضے تو پورے کریں۔ ہم کھیت خرید لیں، 1 لاکھ روپے بیگھا کا کھیت ہم 10 لاکھ روپے بیگھا خرید لیں شیخی میں، اور ہمارے مسلمانوں میں شیخی دنیاوی معاملات میں بہت۔ میں شیخ صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں شیخی ایک اردو میں مثال دی جاتی میں اس کو کہہ رہا۔ آپ دل پہ نہ لے لیجئے گا میری کسی بات کو کہ مولوی صاحب کو بلائے تھے تو انہوں نے شیخ صاحب کو اور شیخ کو ایسا کہتے ہیں، میں کسی کو نہیں کہتا۔ میں بہت حلفیہ بیان دیتا ہوں، مسلمانوں میں رائج برادریوں کا میں سخت انتہائی آخری درجے کا منکر ہوں، میں قائل ہی نہیں، شدت سے منکر ہوں، میں نہیں مانتا اور میں اس پر کسی کو جبر نہیں کرتا۔ مسلمان اس اعتبار سے کہ کلمے میں متحد ہیں، وہ ذات و برادری میں بھی متحد ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کے نزدیک اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بہتر، اچھا، سچا، نیک بندہ وہ ہے جو اللہ کو ڈرتا۔
ہمارے تمہارے معیار کیا ہے؟ کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس گاڑی اور گھوڑے اور بنگلے ہیں، کسی کے پاس مکان ہے، کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کسی کے پاس کچھ اور چیزیں ہیں۔ آپ کیا فخر کی چیز ہوں گی یہ؟ اسلام میں فخر کی چیز صرف ایک ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی ایک ہی پہچان کہ اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح کہا جائے اور مسجدیں ویران ہیں۔ مسجد میں تکبیر ہوتی ہے، امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس سے پہلے تکبیر جو کہی جاتی ہے، جو مکبر کہتا ہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد ایک جملہ بولتا ہے قد قامت الصلاح۔ بحث اس پر ہے کہ کھڑے کب ہو کھڑے کب نہیں ہو، یعنی مسلمانوں میں بھی کون بات کرنی ہے کون نہیں کرنی اس کا بھی کوئی شعور نہیں ہے مسلمانوں میں۔ بحث اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ کھڑے کب ہو، بحث اس چیز کی ہے کہ قد قامت الصلاح کا ترجمہ کیا ہے۔ بحث اس پر نہیں ہو رہی۔ جب ہمیں کسی بات کو بھٹکانا ہوتا ہے تو ہم بحث کے اصل مدعے غائب کر دیتے ہیں اور بے تکی باتیں لے کے آتے ہیں۔ ہمیں اصلی بات کہنی چاہیے نا، قد قامت الصلاح کے وقت کھڑے ہو یا اس سے پہلے، اللہ کی قسم یہ شریعت میں بحث ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ آپ چاہے قد قامت الصلاح پہ کھڑے ہو، چاہے پہلے کھڑے ہو، چاہے بعد میں کھڑے ہو، آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں، جتنی ملے پوری پڑھیں، جتنی چھوٹ جائے بعد میں پوری کر لیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب کہاں سے ثابت کرو گی کہ کب کھڑے ہو؟ مان لو اگر کوئی کہے کہ قد قامت الصلاح پہ کھڑے ہونا ہے تو جو آدمی نہیں آیا ایک رکعت چھوٹنے کے بعد آیا وہ کہاں سے کھڑا ہوگا؟ مکبر صاحب کو پھر سے پکڑے گا کہ مکبر صاحب پھر سے کہو قد قامت الصلاح، کیونکہ ہم کھڑے ہونے آئے۔ کیا بے وجہ کی باتیں، کیا بے تکی باتیں، بے مقصد، بے محل، بے تکی بدعقلی کی باتیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تعلق اس بات کا تھا کہ مکبر بولتا ہے قد قامت الصلاح، نماز قائم ہو چکی۔ آپ علماء سے پوچھئے، جو بھی آپ ہمارے اہل علم کی تقریریں سن رہے تھے، جناب مولانا محمد وراثت صاحب جو جامعہ صفا کے ذمہ دار استاد اور بہت ایک معتبر اور مثالی ادارہ ہے، تو انہوں نے ایک بات آپ سے کہی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو لفظ حل کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی آپ سے کہ لفظ حل یہ بلاغت کی بحث میں استفہامیہ اور حل، حمزہ استفہامیہ اور حل کی بحث میں آتی ہے بات۔ اور یہ جو جملے بولے جاتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ شاید یہ بات آپ کی پوری اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن مجھے ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے علماء بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، عوام کا وہ معیار ہی نہیں ہے۔ اگر معیار نہیں ہے تو غلطی کس کی ہے؟ عوام کی کہ علماء کی؟ سیدھی سی بات ہے عوام کی۔ اگر ایک کنویں کا پانی ہے وہاں پر شیریں میٹھا ٹھنڈا پانی موجود ہے، شیریں چھوڑو یار، میٹھا پانی، سیدھی سی بات سنو، میٹھا صاف ستھرا پانی موجود ہے۔ اب شیریں بول دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو ایک چلن ہے، مولوی تو اپنی بھاشا بولتا ہے، اپنی زبان بولتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مولوی صاحب نے بول دیا۔ تو میٹھا صاف ستھرا اچھا ٹھنڈا پانی کنویں میں موجود ہو تو آپ کو اس پانی کو حاصل کرنے کی کوئی جتن تو کرنے پڑیں گے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے، یہ میری مثالوں کا ہوا میں نہ دو، قرآن کہتا ہے کہ سراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا فوجد اللہ عنده فوفاہ حسابا۔ وہ ایک تفسیر ہے اس کی کہ جیسے کہ آدمی کو پیاس لگی ہو اور وہ کہے کہ آؤ پانی میرے پاس آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، تو آ تھوڑی جائے گا، تمہاری دعائیں مانگنے سے آ جائے گا۔ تمہیں پیاس لگے اور تم 70 بازاروں میں، باباؤں میں یا مسجدوں میں دوڑے دوڑے پھرو، اب پانی کا انتظام نہ کرو۔ تمہیں لگے پیاس اور تم بجائے پانی کی تلاش کے، نل کھودنے کے، کنواں کھودنے کے، نل لگانے کے، پانی کے لیے رسی ڈول لانے کے، بہتے پانی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی برتن لانے کے، نماز کی نیت باندھ لو اور پیاس سے مر جاؤ، تم خودکشی کی موت مرو۔ بہت کھلے لفظوں میں کہتا ہے، تم دین نہیں سمجھے ہو، تم نے دین کو کھیل سمجھ کے بنایا۔ تم لوگوں نے دین کو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو کھلونا بنا کے رکھا،
دین کی تفریح اڑا کے رکھی، دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اللہ سے رشتہ کیا ہے، رسول سے رشتہ کیا ہے، قرآن سے رشتہ کیا ہے، حدیث سے رشتہ کیا ہے، کوئی باتیں نہیں ہوتی، رسمی عبادتیں ہیں، رسمی عبادتیں۔ ابھی بالکل گزرے ہیں مٹھائی کھا کے، اگلی مٹھائی کا انتظار کر رہے ہیں، بالکل ابھی ایک مٹھائی سے گزرے ہیں، بس یہی عبادتیں ہیں ہمارے یہاں۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھائی وہ ابھی فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، امام جعفر صاحب کی ٹکیا کھا کے آ رہا ہوں، تو میں نے کہا بھائی مجھے بھی بہت شوق ہے ٹکیا کھانے کا، اس کی دعا ہے کوئی؟ کہ نا آپ تو مجھے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں مذاق نہیں اڑا رہی، کہ ٹکیا کھانا کوئی مذاق ہے؟ تم کھا لو تو اچھا ہے، دین ہو جائے، ہم کہیں تو مذاق ہو جائے۔ اصل میں آدمی کچھ لوگ دل پہ لے لیتے، بے تکی بات کو دل پہ لے لیتے۔ بات ہے، سوال ہے، ٹکیا میٹھی ہوتی، ٹکیا کھانا نہ حلال نہ حرام، نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب نہ نفل۔ سن لو، کھانے کے بارے میں اصول ہے، شریعت کا اصول ہے، کپڑے ہوئے، کھانے ہوئے، ساری چیزوں کا اصول ہے۔ کھانے کا اصول یہ ہے کہ حلال اور پاک، سیدھے سے بس اتنا اصول ہے۔ کھانے کا اصول ہے حلال ہو پاک ہو، اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں۔ پھر اصول بات کے ہیں، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے طریقے پر ہو، پیٹ بھر کے نہ ہو، تھوڑا بہت حصہ خالی رہے۔ بچہ ادھر آ جا، ادھر آ جا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شریعت کا اپنا اصول ہے، شریعت بالکل فیصلہ کن بات کرتی ہے، شریعت ادھر ادھر سے بات نہیں کرتی، بالکل کھلے لفظوں میں بات کرتی۔ تو اس لیے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھیں، علماء کی ذمہ داری علم سکھائیں، عوام کی ذمہ داری علم سیکھیں، دونوں کی ذمہ داری۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اتنی تیز بولوں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے، تو مائک جس نے لگائے اس کی ذمہ داری ہے کہ مائک میری آواز کو قبول تو کرے۔ اگر اس کو بند کر دو، اس کا کنیکشن کاٹ دو، اس کا رابطہ کاٹ دو، اس کا تعلق توڑ دو، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں لے رہا، جو اس کا کام ہے وہ میں نہیں کر رہا۔ اس لیے بنیادی بات ہے کہ عوام علماء سے اس طرح رہے جس طرح جسم اور خون اور روح ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جسم میں تو خون اور روح ہے، خون اور روح میں سے کوئی ایک چیز چلی جائے جسم چلا جائے گا۔ اسلام کی بنیاد ایک جسم کی، عوام کی بنیاد یا خون کی یا روح کی، جو بھی سمجھ لو، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں کرتا، دونوں برابر۔ نہ روح کے بغیر خون ہے اور نہ خون کے بغیر روح ہے، خون ختم روح ختم، روح ختم خون ختم، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی جو باتیں ہیں، قرآن پاک کے سلسلے میں مجھ سے پہلے مولانا وراثت صاحب دامت برکاتہ، مفتی عمران صاحب نے، دونوں نے تفصیلی بات کر دی، اور میرے پاس بہت زیادہ اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے، اس وقت بہت کھل کے بات کی۔ میں یہ بات عرض کر رہا کہ انہوں نے ایک لفظ حل کا تذکرہ کیا۔ اب چونکہ آپ لوگ بہت معمولی زبانیں پڑھتے ہو، بہت معمولی اردو عربی کی کتابیں پڑھتے ہو، اور پھر ترجموں میں لوگوں کے خلاف، علماء کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ حل کا ترجمہ آتا ہے کیا؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی بے وقوف نے آپ سے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اس طرح کر دیا، اردو میں کہیں پڑھ کے آ گیا، اردو کی کتابیں اٹھا لاتے ہیں، ایک دو لائن 4 لائن پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اب تم ہمارے سوال کا جواب دو۔ کھڑے ہو جاتے ہیں اردو کی ایک آدھ کتاب پڑھ کے بیچارے، سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ پڑھ گئے، 30 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سا باقی ہے پڑھنے کو۔ یہاں 2-3 کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ آخری کتاب میں نہیں پڑھی ہے، اب دین کی کوئی کتاب بچی نہیں ہے۔ سلل القرآن پڑھ لی، اب سلل القرآن ہی بولی جاتی ہے، یسرن القرآن اصلی نام ہے اس کا، لیکن کیا پڑھے سلل القرآن۔ میں نے کہا بھائی کم سے کم کتاب کا نام تو پڑھ لیتے، تم نے کتاب پوری پڑھ لی، کتاب کا نام نہیں پڑھا، کمال ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی 70-80 سال کی زندگی گزار جائے، اس کا دنیا میں کوئی نام ہی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا دنیا میں نام؟ بھائی آپ 2-3-4 بھائی بہن ہو گئے، آپ کے سب کے نام ہوں گے نا، ابا نام سے پکارتے ہوں گے نا، پتا چلا ابا سب کو حصہ دینا تو چاہتے لیکن ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے، تو حصہ کیا؟ تو کیا پڑھا بڑی کتاب، کیا پڑھا چھوٹی کتاب؟ بڑی کتاب چھوٹی کتاب کیا ہوتا ہے؟ پڑھی ہے بٹیا کے رشتہ ہونا ہے ہونا، مولوی صاحب کیا پڑھی ہے بتاؤ؟ چھوٹی کتاب پڑھی ہے، بڑی کتاب پڑھ نہیں پائی۔ اب ہم تو آج تک نہیں سمجھے چھوٹی بڑی کتاب ہوتی کیا، پوری زندگیاں گزر گئی پڑھتے پڑھاتے، کتابوں کو ڈھونڈتے، چھوٹی کتاب بڑی کتاب آج تک میں نہیں سمجھ پایا۔ تو اس طرح کی جو عوام کا جو معیار ہے تعلیم کو لے کر،
بالکل کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، مسلمان بالکل سنجیدہ نظر نہیں آتے اس بات کو لے کر کے کہ وہ مسلمان۔ دنیا کی ساری قومیں سنجیدہ ہیں اس بات کو لے کر کے کہ وہ جو ہیں وہ دکھاتی ہیں، جو ہیں وہ دکھاتی ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ماحول دیکھا ٹوپی کے لائق نہیں ہے، ٹوپی نیچے ہو گئی۔ ماحول دیکھا کرتے کے لائق نہیں، کرتا بدل گیا۔ ماحول دیکھا کپڑے پائجامے کے لائق نہیں، پائجامہ بدل دیا۔ ماحول دیکھا پھٹے نوچے پہننے والے ٹیلے پھٹا نوچا پہن لیا۔ ماحول دیکھا 20 سے کٹا چل رہا 20 سے کاٹ لیا۔ ماحول دیکھا اوپر رکھنے کا ماحول چلا اوپر رکھ لیا۔ جو ماحول دیکھا بہتے چلے گئے، ان کا کوئی تشخص نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی ماحول نہیں۔ بڑے تعجب کی بات، مسلمان اپنا ماحول بدل دے، مسلمان اپنی زبان بدل دے، مسلمان اپنا کلام بدل دے، مسلمان اپنی بات بدل دے، کیسے بدل سکتا؟ الیکشن ہوا نہیں ہوا؟ آپ حضرات سے جو کچھ ہو سکا آپ حضرات نے کیا، مجھے ان سے کوئی بحث نہیں۔ آپ الیکشن میں کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، کس کو پسند ہے ہرا نیلا کالا پیلا لال جھنڈا، جو پسند ہے وہ تمہاری مرضی، اس سے ہم مولویوں کو کوئی بحث نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو مولوی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، ان کو چاہیے قوم کی رہنمائی کرے، اور جب کوئی مولوی بیچارہ کسی ہرے نیلے پیلے لال جھنڈے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، کہتے ہیں مولوی صاحب تم تو چپ جاؤ، تم تو مولوی صاحب ہو، تم کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ابھی تک یہ قوم اس میں الجھی ہے کہ مولوی صاحب کو بولنا ہے کہ نہیں بولنا۔ میں تو بہت جگہوں پہ کہتا ہوں بھیا قوم سے پوچھو، پرچہ لٹکا دے کہ مولوی صاحب کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ارے بھائی تم ہی بتاؤ پھر، ارے لکھ کے ٹانگ دو، پورے ہندوستان میں پہنچانا ہم مولویوں کا کام ہے، پہنچا دیں گے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ ہرا کی پیلا کی نیلا کی لال کی سفید کون جھنڈا دیکھنا بتاؤ۔ خیر مجھے اس سے بحث نہیں، میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ابھی، اور اتنا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حماقت پر، بے وقوفی پر، نادانی پر۔ ابھی ایک مسئلہ اس بات کو لے کر کے تھا کہ فلاں پارٹی جیتے گی کہ فلاں پارٹی جیتے گی، دو مسلمان ہیں جھگڑا کرتے ہیں، یہ اخبار کی خبر ہے، یہ ذرا ابلاغ کی خبر ہے، ٹی وی کی خبر ہے۔ ہمارے جاوید صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں گے، انہوں نے بھی خبر چھاپی اس بات کو، چھاپی کی نہیں مجھے نہیں معلوم، امیدیں چھاپی ہوگی، میں ان کے اخبار کی تشہیر نہیں کر رہا۔ یہ نیک آدمی علماء سے محبت کرتے ہیں، مدارس سے محبت کرتے ہیں، اور جو آدمی کسی کے ساتھ اچھائی کرے اس کو کھل کے بیان کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا کھلا ہوا حکم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، مسلمانوں کی کئی برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے کام آتا ہے تو کام آنے والے مسلمان کی تعریف نہیں کی جاتی۔ یہ بڑا افسوس کی بات، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، ہم کو کوئی پیار سے سلام کرے تو بھی ہمیں اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ خیر تو ہوا یہ کہ ایک صاحب مسلمان تھے، دوسرے صاحب بھی مسلمان تھے، سامان لینے آئے تھے، آپس میں کچھ بات بڑھ گئی، واہیات بکو گے تو بکواس بڑھے گی۔ انہوں نے نکالا، بندوق تھی یا چاقو تھا کیا تھا میرے ذہن میں نہیں، یہ غالباً بندوق تھی، گولی مار دی، مر گیا۔ کس کے لیے مار دی؟ فلاں جیتیں گے کہ فلاں؟ کتنے احمق آدمی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما فی النار، مارنے والا بھی جہنم، مرنے والا بھی جہنم جائے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مرنے والا جہنم کیوں جائے گا؟ مارنے والا تو سمجھ میں آتا ہے، رسول نے فرمایا اس لیے کہ اگر وہ بچ جاتا تو اس کو مار دیتا، نیت کے اعتبار سے وہ جہنم جائے گا۔ تصور کرو مسلمان کہاں پہنچ رہے ہیں، مسلمانوں کا معیار کیا ہے؟ یہ جو انتخاب ہوتے ہیں، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے۔ اب کہو گے مولوی صاحب اس میں اسلام کی دعوت کہاں سے چھپی ہے؟ میری ایک بات بہت اچھی طرح سن لو، دنیا کے سارے نظام تمہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوب جانا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوب جانا، جس زمین پہ تم بیٹھے ہو اس زمین پہ تمہارا بیٹھا رہنا، بغل کی زمین پہ کھیتی ہونا، اس مائک سے آواز کا آنا، اس کرسی پہ بیٹھ جانا، یہ سب اسلام کی دعوت دیتے۔ اگر تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اگر تمہیں ہوش ہے، عقل ہے، تمیز ہے اور شعور ہے، احساس ہے، ادراک ہے، تو تم سمجھو گے کہ کیا ہے۔ انتخاب میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو 5 سال ہندوستان کے قانون کے مطابق، اور چونکہ مسلمان اپنے بادشاہوں کی تاریخ تو جانتے نہیں، کس نے تاریخ پڑھی؟ اگر میں اس مجمع میں سوال کروں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں 10 باتیں کون لوگ جانتے ہیں،
ہمارے داعیہ جلسہ جناب حضرت قاری محمد ریحان صاحب بڑے نیک اور بھلے آدمی ہیں اور بڑا ہم سے تعلق ہے ان کو، اور ان کی ضد تھی جو ہماری حاضری ہے، اللہ انہیں اچھا رکھے، یہ جانتے ہیں میرے ساتھ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے ٹیپو سلطان کا نام لیا۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں اگر میں مسلمانوں سے، عوام سے میں ناچنے والوں کے بارے میں پوچھوں 10 کی 20 بتائیں گے، گانے والوں کی پوچھو، ایک گانے والی مر گئی تھی، مسلمانوں نے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اپنی ڈی پی پہ لگا کے اس کو خوب رکھا، ناچنے والی مر گئی، غم ان کو ہو رہا۔ اچھا ڈی پی پہ آدمی تبھی تو لگائے گا جب محبت کرتا ہوگا، ایسے کیسے لگائے گا؟ تبھی تو لگائے گا نا۔ مر گئی بہت سے، ایک صاحب تھے ناچنے والے، ہندوستان میں ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں، تھوڑا مار دھاڑ ظاہری طور سے دکھاتے ہیں وہ پکچر میں، نام کیا لے، نام سب جانتے ہو، مجمع علماء بیٹھے، ورنہ کھل کر نام لینے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، میں ایسی ہی باتیں بولنے کے لیے جانا جاتا ہوں۔ ایک صاحب ہندوستان میں ناچنے گانے کا کام کرتے، وہ جب مر گئے تو پھونکنے گئے، تو کہا پھونکنے گئے کہ تھوکنے گئے، بہرحال انہی کے قصہ میں سنا رہا۔ اب تو سمجھ گئے ہوگا نا، کچھ آپ نہیں سمجھے ہوگا، کیونکہ آپ تو مسجد پہ تسبیح لے کے سیدھا نکلو پھر جاؤ گے، تو آپ تو اس سے اوپر کچھ جانتے ہی نہیں، تو ہماری بات کہاں سمجھو گے؟ اور اگر ہم نام لے لیں تو یہ کہ مولوی صاحب تم کو بھی یہ سب آتا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نام نہ لے تو کہتے مولوی صاحب ہمت کر کے نام لے کے دکھاتے، یہ بھی کچھ لوگ بولتے۔ ہم کئی جگہ تقریر کر کے اترے تو ہم سے لوگوں نے کہا کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے ہمت ہوتی تو مولوی صاحب ان کا نام لیتے، کیا کمال ہے، اس میں کون سی ہمت ہے؟ اس سے سخت باتیں تو تم سے کہی رہا ہوں، اس میں کون سی ہمت؟ نہ میری روزی تمہارے سہارے، نہ تمہاری روزی میرے سہارے، نہ میری عزت تمہارے سہارے، نہ تمہاری عزت میرے سہارے۔ اللہ تمہیں اپنے فضل سے دیتا ہے اور مجھے بھی اپنے ہی فضل سے دیتا ہے۔ اللہ کسی کے سہارے کسی کو نہیں دیتا، سب اللہ کے سہارے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ الیکشن ہوتا ہے تو ناچنے والے تھے، ان کا بھیا 2-4 گرام اسمیک میں، یا 10 گرام یا 60 گرام یا 59 گرام۔ اب مسلمانوں میں بحث اس بات کو لے کر تھی کہ کتنے گرام تھا اس کے پاس۔ ارے ان کے بھیا تھے نا 18-20 سال کے، اب کھل کے نام دلاؤ۔ تو بھائی ان کے پاس 58 گرام 59 گرام 52 گرام۔ اب مجھ سے فون پہ آ رہا کہ مولوی صاحب صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی تم ایک کام کرو، میرا ٹکٹ بک کراؤ، مجھے وہاں بھیجو، میں پوچھ کے بتاؤں گا، سیدھا سا۔ میرے پاس تو کوئی ذرائع ابلاغ ہے نہیں، مجھے کیا معلوم کس کے پاس کیا ہے؟ اور تم مجھ سے پوچھو میں بتاؤں 50-40 گرام، تم پولیس کو فون کرو کہ یہ جانتے 40 گرام، تو پولیس ہم سے پوچھے کہ تم کیسے جانتے 40 گرام؟ کیونکہ ہم بہت کچھ دیکھ کے آئے ہیں، اس لیے مجھے بہت ڈر بھی لگتا، یہاں بولتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ کھلے مجمع میں بول رہا ہوں، جو بولا بالکل صاف لفظوں میں بول رہا ہوں، لیکن بہت کچھ سمجھ کے بولنا پڑتا۔ ہمارے علماء کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ بہرحال وہ پکڑ لیے گئے۔ اب مسلمانوں کے جو دلوں کے اوپر آرے چلے ہیں، ہائے بھیا پکڑ لیے گئے، بھیا کے جیل جانے سے جو دکھ مسلمانوں کو ہوا، بڑے شرم، بڑی ذلت، بڑی نیچ اور گھٹیا بات ہے مسلمانوں کی۔ تم سچ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے ہندوستان کے کتنے معتبر ترین علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمہارے دل پہ کیا بیتی؟ تمہارے دل پہ کب چوٹ لگی؟ ایک اللہ کا بندہ عالم دین جو راتوں کو تہجد میں اٹھ کر تمہارے لیے دعا مانگتا تھا، جو رسول اللہ کی سفارش تمہارے لیے مانگتا تھا، جو اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے مانگتا تھا، جو تمہارے لیے اللہ سے رو رو کے تہجد میں جب تم فجر میں بھی نہیں اٹھتے رو رو کے تمہارے لیے دعا مانگتا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے آنسو بجھ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے تمہارے لیے، دنیا سے چلا گیا، کیا تم نے اس کے لیے کوئی فکر کی؟ سوچا تم نے اس کے لیے؟ ناچنے والے چلے جائیں، گانے والے چلے جائیں، یہ تمہارا شعار ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہارا مطلب ہے، اس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو؟ اگر اس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو تو بڑی ذلت کا مطلب تم سمجھ کے آئے۔ سنو ہماری ایک بات بہت اچھی طرح، ناچنا اور گانا ایک کاروبار ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے اسے پسند نہیں کیا جا سکتا، سیدھا سا اصول۔ کاروبار ہونا اپنی جگہ، شراب پینا کاروبار ہے، شراب بیچنا کاروبار ہے، تو کیا شراب اچھی ہو جائے گی؟
اس لیے بیتکی باتوں میں نہ الجھو، جس مقصد کے لیے آئے ہو بات سنو۔ قد قامت الصلاۃ پر میں نے آپ سے بات کی تھی، حل پر میں نے آپ سے بات کی تھی، اس لیے میں نے دیکھا ہے عوام کو کہ علماء اس مسلط میں ترجمے سناتے ہیں، علماء کو کوئی جاہل الٹا ترجمہ بتاتا ہے، عوام کو ان علماء کے ترجمے کو الٹا کر کے بتاتا ہے، پھر عوام اس سے گمراہی کی طرف جاتی ہے۔ بھائی جس نے کہا اس سے پوچھو نہ کیا کہا، پوری بات پوچھو گے کیا کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کی علمی باتیں سننے کے لیے جب مولانا راست صاحب نے کہا تو میں نے آپ سے کہا کہ بلاغت کی جو خبریہ قسم ہے اس میں نہیں، جو انشائیہ قسم ہے اس کی جو 9 قسمیں آتی اس میں ایک قسم ہے امر، اس میں حل امر کے ترجمے میں آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، اسی کو ترجمہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ اب آپ قرآن پاک کا ترجمہ کسی اور سے کچھ اور سنو گے، کسی سے کچھ اور سنو گے تو کچھ اور بولو گے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں جتنا مضبوطی سے سنے ہو علماء سے بس وہی بولو، اس سے آگے نہیں بولو، اس سے زیادہ بولو گے تو گمراہی پیدا کرو۔ اس لیے طے کرو، یہ کشن کوٹ کے مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، سنا میں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، 60 اور 62 کے قریب گھر ہیں غالباً، جیسا کہ مجھے مولانا سفیان صاحب آپ نے بتایا، جیسا کہ مولانا نے مجھے بتایا، اچھی بات ہے، 60 اور 62 گھر کافی ہیں ایک ادارہ چلانے کے لیے، کافی ہیں، بالکل کافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کافی تب ہیں جب یہ طے کرے کہ انہیں اللہ کے دین کی خدمت کرنی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ محنت کرو اور پورا گاؤں نمازی بن جائے، یہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ وہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ محنت کرو، ایک لڑکا حافظ اور عالم بن جائے، اللہ کی قسم 1 لاکھ نمازی بننے سے بہتر۔ سیدھی سی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس لیے کہ جو عالم اور حافظ بنے گا وہ نمازی، جو خالی نمازی ہوتا، خالی نمازی، تو اس کے ایمان کے بہکنے کے بہت سے راستے، لیکن جو حافظ اور عالم ہوتے ہیں ان کو میں نے بہکتے نہیں دیکھے۔ آپ نے بھی اگر دیکھا ہو تو بتائیے کہ آپ نے فلاں عالم کو بہکتے دیکھا ہے؟ علماء کے بارے میں آپ بتائیے۔ آپ سے چندہ دونوں لوگ لیتے ہیں، نیتا جی بھی چندہ لیتے ہیں، علماء بھی چندہ لیتے ہیں، کھلے لفظوں میں سنیں۔ اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، میں نے بہت سی ٹی وی ڈیبیٹ اور بحث میں بات سنی، آ کے چلانے لگتے کہ وہ ٹیکس ہم دیتے اور فائدہ مسلمان اٹھاتے، یہ بالکل نری بکواس بات ہے، نری جھوٹ بات ہے۔ ہندوستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں غریب سے غریب آدمی بھی پورا ٹیکس دیتا ہے۔ سیدھی سی بات، آپ ایک 3 روپے کا پین خریدتے ہو، 3 روپے کا پین خریدتے ہو، سارے ٹیکس لگ چکنے کے بعد وہ بازار میں آتا ہے، پھر جب آپ دیتے ہو تو دکاندار آپ سے بھی ٹیکس لے چکا ہوتا۔ ہندوستان وہ ملک نہیں ہے جہاں ٹیکس فری کوئی چیز ہو۔ اس لیے جو یہ نیچ گندے ذلیل دماغ کے لوگ ہیں نا، ان کو جواب دینے کی عادت ڈالو۔ ہم کسی کی خیرات نہیں کھاتے اور مسلمان کسی کی خیرات نہیں کھاتے۔ مسلمان وہ قوم ہے جنہوں نے حکومت سے اس بات کا مقدمہ لڑا تھا کہ حج کی سبسڈی ختم کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، مسلمان جس چیز سے ہاتھ اٹھا لے اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ زندہ مثال دیتا ہوں میں، زندہ حج سبسڈی ختم ہو گئی، ایئر انڈیا ختم ہو گئی، سیدھی سی بات۔ 2 لاکھ روپے حج کے طے ہوئے، حکومت نے ہم سے 1.5 لاکھ لے لیے، 50,000 روپے سبسڈی کے عنوان سے ہم کو دیے، ہم کو نہیں دیے، ایئر انڈیا کو دیتے تھے، ایئر انڈیا کو دیتے تھے، ہم کو نہیں دیتے تھے۔ بہت کھلے لفظوں میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ اس لیے اپنے بارے میں جاننے کی عادت ڈالو۔ یوں مرے بزدل بالکل لچے پچے کیا زندگی گزار رہے ہیں، شان سے جیو، سر اٹھا کے جیو، فخر سے جیو۔ اس ہندوستان میں تمہاری بہت قیمتی نشانیاں موجود ہیں۔ ایئر انڈیا کو باقی پیسہ، میں 2 لاکھ کی قیمت نہیں دے کر رہا، میں ایک مثال دے رہا۔ جیسے آپ عام دنوں میں عرب جاؤ، حج کرنے جاؤ، عمرہ عام دنوں میں تو حج نہیں کر سکتے، عمرہ کرنے جاؤ تو آپ کو سعودی عرب سے واپسی کی ٹکٹ 25,000 30,000، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 4-6 مہینے پہلے طے کر لو گے تو 16,000، اور 1 سال پہلے طے کر لو گے تو 12,000۔ حج کرنے والے کا ارادہ 1 سال نہیں 10 سال پہلے ہوتا۔ حکومت جب پیسے مانگتی ہے عوام پورا پیسہ دے دیتی ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ حکومت حج کا جو کرایہ وصولتی تھی، حج آج بھی وصولتی ہے، وہ چوگنا وصولتی ہے، چوگنا۔ کیوں؟ کہتے جناب ہم ادھر سے خالی آتے ہیں، تو یہ ٹھیکہ ہم نے دیا تم خالی آتے ہو؟ کس نے کہا تم خالی آؤ؟ تم بھرے آؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ بھائی سواری آپ چلاؤ گے، یہاں سے کوئی رکشہ آپ چلاؤ اور رکشہ آپ کو سڑک پہ چھوڑنے جائے تو آپ سے کہ واپسی کا بھی تم ہم ہی کو دے دو گے؟ بھائی رکشہ مت چلاؤ، یا تو انتظار کرو وہاں سواری کا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مسلمان وہ قوم ہے جس کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دے اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے حج سبسڈی ختم کرنے کا مقدمہ خود لڑا، خود مسلمانوں نے، اور جنہوں نے لڑا ہے میں ان کے نام تک بتاؤں آپ کو، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، اور مسلمانوں نے مقدمہ جیتا۔ حج سبسڈی ختم ہوئی ہے، حج سبسڈی مسلمانوں کو نہیں ملتی تھی، حکومت اپنے ہی ادارے ایئر انڈیا کو دیتی تھی، نام تھا مسلمانوں کا، عیاشی ان کی اپنی تھی، بک گئی، ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کا ہاتھ ہٹنے کے بعد مسلم وہ نام ہے، اسلام وہ مبارک نام ہے، جس چیز پر لگے گا اس میں برکت ہوگی، جس چیز سے ہٹے گا وہ مٹے گی انشاءاللہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ الیکشن ہوا، انتخاب ہوا، آپ سب نے انتخاب کیا، جس کا بھی کیا ہو، مجھے اس سے بحث نہیں کس کا کیا، اور میں اس پچھڑے میں پڑھتا بھی نہیں کس کا کیا۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہنے لگے اسی جگہ یہی ہندوستان میں رہتے ہو کیوں نہیں پڑھو گے؟ اس لیے نہیں پڑھتا کہ تمہارے فتوے کون سنے، اس لیے نہیں پڑھتا۔ سیدھی سی بات سنو، سیدھی سی بات سنو، اس لیے نہیں پڑھتا۔ بہت شوق ہے پڑھنے کا، بہت شوق ہے، حکومتیں بنے بگڑے اٹھے آئے جائیں، ہے اس لیے کہ حکومت وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کا قائل ہوں، حکومت کے بغیر کسی چیز کا تصور نہیں ہے، اس کا میں قائل ہوں۔ میری ساری باتوں کو سمجھنا، میں اس شدت کا قائل ہوں، لیکن یہ بات بھی کہہ دوں کہ ان پچڑوں سے خود کو دور رکھنے میں عافیت، اور وہی مولوی بیچارہ بچ پایا جو دوڑا دور رہا، جو مولوی بیچارہ اس کے قریب گیا قوم نے اس کے پیچھے نمازی پڑھنی چھوڑ دی، ہرے جھنڈے والوں نے پیلے جھنڈے والوں کے پیچھے نماز چھوڑ دی، پیلے جھنڈے والوں نے نیلے جھنڈے والوں کے پیچھے نماز چھوڑ دی، نیلے جھنڈے والوں نے لال جھنڈے والوں کے پیچھے نماز چھوڑ دی۔ یہ ان کا معیار ہے۔ ایک ایسے آدمی جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، اس کی محبت میں اپنے ہی مسلمان کو چھوڑ دیا۔ کیا بے غیرتی، کیا بے غیرتی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو بالکل بے شرمی والی بات ہے۔ وہ سارے جھگڑے مسجد کے باہر ہیں، مسجد کے اندر ہم مسلمانوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہمیں اللہ کی بات ماننی، اللہ کی بات سننی۔ میں عرض کر رہا تھا، وقت پورا ہو گیا، میں یہ بات عرض کر رہا تھا ارے وہ بھی بیچارہ تھک گیا ہوگا، بتا کے بات ختم کر دوں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ انتخاب، الیکشن آپ کرتے ہو، آپ اپنا نمائندہ چنتے ہو، یہ تو چنتے ہو نا کہ 5 سال ہم ایک نمائندہ چنیں گے جو ہمارے سارے کام کرے، یہ تو کرتے ہو نا، اسی لیے تو چنتے ہو کہ کسی اور کے لیے چنتے ہو، کوئی اور بھی کام ہے، بہت سے کام ہے مسلمانوں کے۔ پوچھو کیا کام ہے کہ میرے کچھ نہیں، تو تھانے چھوڑا لائے گا، ان کا پہلے سے ارادہ ہے تھانے جانے کا۔ عجیب قوم ہے یہ کہ بھئی فلانے کو کائے چن رہے ہو، ارے وہ بڑے دھمک والے ہیں، ہم بولے صاحب تھانے نوبت آئے گی تو نیتا جی پہلے پہنچے، نیتا جی تو نہیں پہنچتے۔ میں نے اچھے اچھے کے جسم پھولے واپسی میں دیکھے، نیتا جی جسم پھولا ہوا واپس لاتے ہیں، جسم صاف ستھرا نہیں لاتے کبھی۔ ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں بھائی، اگر کوئی نیتا ہو تو معاف کرنا مجھے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرلی بات کہہ رہا، عمومی بات کہہ رہا، سارے حالات تم دیکھ رہے، آنکھیں نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ سب تمہیں بھی دکھ رہا ہے، سب ہمیں بھی دکھ رہا ہے۔ اب سنو، تم انتخاب کرتے ہو اس بات کے لیے تاکہ تم اپنا کام کرنے والا ایک نمائندہ چن لو، یہ تو کرتے ہو نا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں مسلمانوں کا انتخاب یعنی الیکشن کیا، پوری دنیا میں۔ قرآن پاک کے 70ویں پارے کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے، اور تمہارا وجتباکم، اللہ نے تمہارا الیکشن کیا۔ کس نے کیا آپ کا الیکشن؟ اللہ نے۔ کیوں کیا؟ پوری بات لکھی ہے، وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج،
آگے بتائے ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری جماعت کا نام ہے ملت ابراہیمی، تمہاری جماعت کا نام ہے جو ہے نا پارٹی اچھا جماعت ہی چھوڑو نہ تم کچھ اور سمجھو گے، ہم جماعت بولیں گے تم 3 دن 40 دن والی سمجھ کے کچھ اور سمجھ جاؤ گے، کیونکہ تم سمجھتے بہت ہو، جتنا قوم سمجھی اتنا تو مولوی بھی نہیں سمجھا آج تک۔ ہمارے سامنے بہت سے سمجھے ہوئے بیچارے آتے ہیں، ایسی سی بات ہمیں سمجھا دیتا، ہم کو لگتا ہے کہ ہم اب تک پڑھ بیکار رہے تھے، ان کے پاس رہتے تو بہت کچھ ایسے ہی سیکھ جاتے۔ ہم تو اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کیوں سیکھ رہے ہو 20 سال، ارے کسی عام آدمی کے پاس چلے جاؤ 20 منٹ میں بہت کچھ سکھائے گا، اور ہوتا ہے ایسا، حالانکہ وہ جو سکھائے گا وہ کفر اور شرک کے قریب لے جائے گا، وہ الگ بات، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس الیکشن کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نمائندہ منتخب کرتے ہو تاکہ تمہارا نمائندہ تمہارے کام کرے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس کو تم نے چنا وہ تمہارا کام نہ کرے تم اس سے خوش ہوتے ہو؟ ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے چنا ہے، اسلام میں سے کسی کا نام تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اس کو نہیں کہہ رہا، اسلام یعنی اللہ کا قانون۔ بھئی یہاں پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر چیز کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں بھئییا اب بولی کوئی اسلام ہو بیچارہ ہم کو ملے بعد میں کہ ہم ہی رہ گئے تھے، تو تم نہیں رہ گئے تھے بھائی، اسلام اللہ کا قانون ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اسلام کو چنا اور مسلمانوں کو اس بات کے لیے چنا کہ وہ اسلام پر عمل کرے، اسی کے لیے انتخاب ہوا ہے، الیکشن اسی کا تو ہے اللہ کا۔ اب مسلمان اسلام پہ عمل نہ کریں تو اللہ خوش ہوں گے؟ اللہ خوش ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں الیکشن تمہارا کیا ہے، کس نے کیا؟ تم اپنے جیسے انسانوں کا کرو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تمہارا کرے۔ تو اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنے رہنے کے لیے بہت اچھی طرح ایک بات اور سنو، مسجدیں دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، بہت بات صاف سنو، مسجدیں دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، اللہ کرے ساری مسجدیں باقی رہیں، دعا، میں بات کہہ رہا ہوں، میری بات کو تم دعا نہیں سمجھ لینا بھائی، میری بات کا تم کچھ اور مطلب لے جاؤ، مجھے ہوتا ہے یہ، مسجدیں رہیں یا نہ رہیں مسلمان رہیں گے، مکتب اور مدرسے نہ رہے تو ایک مسلمان نہیں رہے، مسجد بھر دو مسلمانوں سے، کوئی ضروری نہیں نماز پڑھانے لائق ایک آدمی مل جائے، مکتب قائم کر دو ایک عدد، اللہ کی قسم سینکڑوں نماز پڑھانے والے ملیں گے، تمہاری زندگی کی روح جہاں آتی ہے وہ مکتب، تمہاری زندگی کا مقصد جہاں رکا ہے وہ مدرسہ، تمہارے اسلام کا تشخص، تمہارے اسلام کی علامت، تمہارے مومن ہونے کی علامت مسجد ہے، لیکن مدرسہ اس سے پہلے، مدرسہ نہیں تو مسلمان نہیں، مکتب نہیں تو مسلمان نہیں، مدرسہ نہیں تو اسلام نہیں، مسجد نہیں تو کوئی بات نہیں۔ مسجد خوب بنائی ہے، جس نے ایک مسجد بنائی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، یہ حدیث ہے، میرا عقیدہ۔ چڑیا کے گھونسلے کے برابر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے 5-6 روپے کی ایک اینٹ خرید کے لا کے مسجد میں رکھ دو، کوئی وضو کر لے اس پر بیٹھ کر، اللہ کی قسم پوری نماز کا ثواب تمہیں ملے گا، یہ ہمارا عقیدہ۔ میں مسجد کے بارے میں اپنا عقیدہ صاف کر دوں، لیکن یہ بات کہہ دوں کہ یہ مسجدیں رہیں یا نہ رہیں تم رہو گے، مکتب مدرسے نہ رہے تو تم نہیں رہو۔ مسجدیں بند ہو گئی، مکتب بھی بند ہو گئے، مدرسے بھی بند ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں میں ایسے باہمت علماء تھے جنہوں نے کورونا سے مرے ہوئے انسان، باپ نے بیٹے کی، بیٹے نے باپ کی لاش نہیں چھوئی، مولویوں نے تب بھی نہلا کے دفن کیا۔ احسان ہے تمہارے اوپر مولویوں کا، اپنی روزی روٹی چھوڑ کر ٹھیلا لگا سکتے تھے، پان کی دکان کھول سکتے تھے، پھیری کر سکتے تھے، چھوٹے موٹے کام کر کے بھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اس سے بھی کم درجے کی تنخواہ میں تمہاری زندگی اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی فوج ہے تو علماء کی فوج ہے۔ یہ کوئی گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ معاشرے کے سب سے باعزت لوگ، اللہ نے ان کی ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت جماعت،
یہ رسول کے نائب ہیں، یہ اللہ کے امین اور پاسبان بنا کر بھیجے گئے، یہ دین اسلام کے محافظ ہیں۔ سنو، اہل علم علماء کی مثال محفوظ قلعے کی، محفوظ گھر کی، محفوظ کمرے کی۔ بینک ہے نا تمہارے یہاں، لاکر بھی ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے، کھاتا بھی ہوگا۔ جو پیسہ بینک میں رکھا ہے پکا معلوم ہے بچا ہے کہ نہیں بچا، پکا معلوم بچا کہ نہیں بچا۔ یہی حال عوام مسلمانوں کا ہے کہ ان میں جن کا تعلق علماء سے ہے یہ سب بچے۔ اس لیے میرے بھائی، مدرسے کی زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ مدرسہ نہیں رہے گا تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب آخری بات سن لو، قرآن پاک کی فضیلت پر ہم سے پہلے ہمارے علماء نے تقریریں کر دی ہیں۔ میں ایک بات کہہ دوں، قرآن پاک بڑی عجیب کتاب ہے۔ قصہ ہے، تم نے بہت سنا ہوگا، مختصر قصہ سنا کے حضرت جو ہے تکمیل فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے۔ قصہ سنو، مسلمانوں کو بننا کیسا ہے، کس طرح کا مسلمان بننا چاہیے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک قصہ سنائی دیتا ہوں میں آپ کو، چھوٹا سا۔ حضرت وحشی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا احد کے میدان میں، سنا تھا نا۔ حضرت وحشی، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے، بہت کچھ کیا۔ بہر اپنی جگہ بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وحشی جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دینا، سیدھا حکم ہے، سیدھا حکم ہے۔ رسول نے ابو جہل کے لیے بھی اتنے سخت جملے نہیں بولے، ابو لہب کے لیے بھی اتنے سخت جملے نہیں بولے جتنا سخت جملہ رسول نے وحشی کے لیے بولا۔ اب آگے سنو، ہمارے تو حال یہ، فلانے جہنمی، فلانے کافر، فلانے دھمکانے، سب بھیجے دے رہی ہیں اس دنیا سے، سب دنیا سے بھیج دیتے ہیں۔ حضرت وحشی کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ رسول نے کہا وحشی جہاں مل جائے انہیں مار دینا، اور اسلام لانے کے بعد رسول نے حضرت وحشی سے کہا وحشی میرے سامنے نہیں آنا، کہ تم سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آتے، مجھے تکلیف ہوتی۔ اب سنو، اسلام کسے کہتے؟ مسلمانوں نے نہ اسلام بتایا، نہ سمجھا، نہ سنا، نہ سنایا۔ اسلام کی شکل بگڑتی رہی، مسلمان موج کاٹتے رہے۔ مسلمانوں کو اس سے تو مقصد تھا کہ فلانا گوشت نہیں مل رہا، مسلمانوں کو اس سے کوئی مقصد نہیں تھا کہ اسلام رہ رہا ہے جا رہا۔ گوشت فلانا والا نہیں مل رہا تو بھائی کیسے ملے، 70 کلومیٹر دور سے بھی ملے تو لانا ہے، جنون ہے گوشت کھانے کا۔ یہی جنون اگر تمہیں نماز پڑھنے کا، دین سیکھنے کا ہوتا تو کچھ اور بات۔ خیر چھوڑو، وحشی کے یہاں رسول اللہ نے دین کی دعوت دے کر ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی سے کہہ دو اسلام قبول کر لے۔ میں نے پہلے وہ بات بتائی تو اب یہ بات بتا رہا۔ ایک صحابی، دو صحابی حضرت وحشی کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام کی دعوت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، تم ہم کو اسلام کی دعوت دینے آئے، تمہیں نہیں معلوم تمہارے مذہب اسلام میں قتل کر دینے، شراب پی لینے، زنا کر لینے والے کے گناہ معاف نہیں ہوتے، ہے نہیں تمہارے اسلام میں؟ کہا ہے تو بھائی، تو کہا پھر ہم کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ شراب بھی میں پیتا ہوں، قتل بھی میں نے کیا ہے، زنا بھی میں کر چکا ہوں، تو میں کیسے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ وہ صحابی بھاگے بھاگے رسول کے پاس گئے، کہنے لگے وحشی تو ایسی ایسی بات کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا جا کے کہہ دو، قرآن پاک میں ایک آیت ہے 19ویں پارے میں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، نیک کام کر لے، اس کی برائیاں اچھائیوں سے اللہ بدل دیں گے۔ صحابی پھر پہنچ گئے دعوت لے کے، ہم تم ہوتے تو جاتے، ہم تم کہتے یار رسول تو کہی چکے ہیں گردن مارو، لاؤ نپٹاؤ، گردن مارو آگے بڑھو، لیکن اللہ کی قسم اسلام جان لینے جان دینے نہیں آیا۔ وہ ہوتا ہے نا سال میں 1-2 دن آتے جان لے لیں گے، کس کی لے لو گے جان؟ کسی کی لے پائے ہو آج تک؟ جان لے لیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں نعرے اٹھا لاتے بے وقوف احمق۔ اتنی پلید قوم آج تک سمجھ میں نہیں آئی میری۔ جان لے لیں گے، جان دے دیں گے، تم اپنی جان اپنے پاس رکھو، اللہ کو نہیں چاہیے، اتنی اچھی جان بھی نہیں تمہاری جو اللہ کو چاہیے، اور تم کسی کی جان لے لو گے تو اللہ تمہیں بخش بھی نہیں دیں گے۔ یہ کیا احمقانہ بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد کے سامنے سے گزر گئے، اذان ہوتی رہی، نماز ہوتی رہی، ان کا نعرہ تکبیر نہیں رکا۔ جو نعرہ تکبیر تمہیں مسجد نہیں لا رہا، تصور کرو میدان جنگ میں کہاں رکھے گا، کہاں روکے گا؟
اس لیے میری کچھ باتوں کو سمجھا کرو. تو میں کہہ رہا تھا صحابی پھر گئے, کہنے لگے رسول کہتے ہیں جو توبہ کر لے گا, اللہ پر ایمان لائے گا, نیک کام کرے گا, تو اس کا رک جاؤ, جہاں تک توبہ کرنے کی بات ہے میں توبہ کر لوں گا, لیکن جو تم کہتے ہو نیک کام کرنا یہ میرے بس کا نہیں ہے, ہم نہیں کر پائیں گے نیک کام. پھر وہ صحابی بھاگے بھاگے رسول کے پاس گئے, کہنے لگے رسول وہ تو کہہ رہا ہم توبہ تو کر لیں گے لیکن ہم نیک کام نہیں کر پائیں گے. تو کہا اس سے جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, 5ویں پارے میں آیت ہے کہ اللہ نہیں معاف کریں گے شرک کو, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. پہنچ گئے صحابی لے کے وحشی کے پاس. تصور کرو دل کی آخری درجے کی دشمنی ہے رسول کو اس سے, لیکن اسلام کی محبت یہ ہے کہ تو بغیر کلمے کے دنیا سے نہ چلا جائے. مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی. کر کیا رہے ہیں مسلمان, کام کیا ہے مسلمانوں کے پاس, ہم بیٹھے تو گوشت ہونا چاہیے, وہ اسی کے لیے پیدا ہو, گوشت نہیں ملا تو مسلمان نہیں بچے بیچارے. خیر سنو, یہ پہنچ گئے, کہنے لگے سنو رسول اللہ نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہیں. کتنے سمجھدار تھے اس دور کے لوگ. وحشی نے معلوم کیا جواب دیا کہ کہا سنو تمہارے اللہ یہ کہتے ہیں جس کا چاہیں گے گناہ معاف کریں گے, کیا بھروسہ میرا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے. پھر نہیں قبول کیا, یہ پھر بھاگے بھاگے رسول کے پاس آ گئے. تصور کرو کوئی آئے گا مسلمان, کرے گا کوئی دعوت کا کام اتنی محنت سے, کرے گا کوئی. تصور کرو کہ کس دور کے مسلمان تھے, کیا سیرت تھی تمہاری, کیا نظام تھا تمہارا, سب بھول گئے تم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جا کے کہہ دو اللہ نے ایک آیت اتاری ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا, 24 پارے میں آیت لکھی ہوئی ہے, سب ترجمے پڑھ لیجئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. وحشی جیسوں کو مسلمان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں اتر جائیں. تصور کرو کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. اسلام جان لینے جان دینے نہیں آیا, اسلام پوری دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنے آیا. بہت سیدھی بات کہہ رہا. تو انہوں نے کہا جا کے کہہ دو کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ, کہہ دو اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا, جو ظلم و زیادتی کفر شرک فسق فجور جو کر چکے, اگر وہ توبہ کر لیں ان سے کہہ دینا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہے. آگے معلوم کیا کہا قرآن پاک نے, اور بڑی تسلی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن نے معلوم کیا کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, جاؤ کہہ دو اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے. پہنچ گئے دعوت لے کے پھر چوتھی مرتبہ, تو کہا ہاں ہاں اب ہماری سمجھ میں آیا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. تو اس طرح سے اسلام پہنچایا گیا ہے دنیا میں. یہ تلواروں لاٹھیوں ڈنڈوں گالیوں نعرے اور جان لے لیں گے جان دے دیں گے اس سے نہیں پھیلا اسلام, نہ کبھی پھیلا نہ کبھی پھیلے گا. اسلام پھیلے گا علم سے, تعلیم سے, تعلم سے, سیکھنے سے, سکھانے سے. تو طے کرو انشاءاللہ اسلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے بنیادی چیز ہے مدرسہ اور مکتب. مدرسہ اور مکتب تو جان قربان کر کے پڑھانی ہے تو پڑھائیں گے. بچے ہمارے نہیں پڑھتے, گاؤں کے بچے تو پڑھتے, میرے گاؤں کے بچے بھی نہیں پڑھتے. تم تصور کرو کہ تم دیوبند چندہ دینے نہیں گئے, شاید تمہارے دیوبند سے کوئی چندہ لینے بھی نہیں آیا, آیا ہوگا کبھی, نہیں گئے. لیکن الحمدللہ تمہارے علاقوں کے یہ علماء دیوبند سے پڑھ پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے. اگر وہاں لوگ بھی یہی کہہ دیتے ہم چندہ نہیں دیں گے تو تمہیں کیا ملتا, کیا ملتا. اس لیے بھائی اپنے مدارس زندہ کرو, اپنے مکتب زندہ کرو. جو 2 بچے حافظ ہوئے میں ان کی تفصیل میں نے کوئی اس لیے ذکر نہیں کی, ہمارے میزبان ذکر کریں گے اس کا. میں جو بات کہہ رہا تھا اسے سمجھنا کہ دین ہماری ذمہ داری ہے, ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں. ہم دنیا میں اسلام کا نظام سمجھنے سمجھانے آئے ہیں, ہم دنیا میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کرانے آئے ہیں. سب سے پہلے اسلام میرے اوپر نافذ ہو, پھر میرے گھر پہ نافذ ہو, پھر میرے رشتہ داروں میں, محلے میں, بستی میں نافذ ہو, اور اللہ اس اسلام کو اسی طرح پھیلاتا پھلاتا رہے, اور اللہ اس میں ہماری جو ہماری کوشش ہو اس کو قبول کرتا رہے. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور سچے مسلمان بنو، نفرتیں ختم کرو، دشمنیاں ختم کرو، حسد جھگڑے ختم کرو، بے تکی باتیں ختم کرو، الٹی سیدھی باتیں ختم کرو، رشتے نبھاؤ، رشتے جوڑو۔ کوئی تم شادی میں جائے، تم میں سے کوئی جائے، کوئی نہ پوچھے برا نہیں مانو۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں منہ پھلانے کی عادت ہے، نہ جانے کیسی واہیات باتوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ طے کرو انشاءاللہ رشتے جوڑ کے رکھنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، مکتب چلانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، مسجد آباد کرنی ہے، اور دین کا کام جتنا ہو سکتا ہے کرنا ہے، آپس کی نفرتیں ختم کرنی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ محبت سے پیار سے رہنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔